یہ کس نے عزت بیان فرمائی ہے؟ اللہ کے حبیب نے یہ عزت بیان فرمائی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں باعمل حافظ قرآن ہو، جو قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا ہو، حرام کو حرام سمجھنے والا ہو، قرآن مجید پہ عمل کرنے والا ہو، اس کی عزت کیا ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل اس حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے حافظ قرآن تو اکیلا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تیرے خاندان کے وہ افراد 10 جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی تو شفاعت کرتا جا، میں رب ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں۔ تو یہ کس نے عزت بیان کی ہے؟ اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں، اس نبی نے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز فرض ہے، اس نبی کے کہنے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نبی نے نوافل کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اپنے نبی علیہ السلام کا حکم مانتے ہیں، کھانے کے آداب بیان فرمائے ہیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا، ان باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دوست کی عزت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دوست دین کا طالب علم ہے۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، حضور نے فرمایا جس نے طالب علم کی، دین سیکھنے والے کی عزت کی، حضور نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھ محمد کی عزت کی ہے۔ تو اتنے تک آقا کریم علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان کو اپنی زندگی کے جو ایام تھے ان کے اندر 3 قسم کے شبہات تھے۔ ان کا نام تھا سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ۔ وہ 3 قسم کے شکوک کے اندر مبتلا تھے۔ آپ سوچتے تھے کہ میرے والد کا نام پتہ نہیں سبکتگین ہے یا کہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا، اپنے والد کے بارے میں اس کو شک تھا۔ دوسرا اس کو اس بات پہ شک تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اس بات پہ بھی اس کو شک تھا۔ تیسرا اس کو اس بات پہ بھی شک تھا کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ یہ اس کو 3 قسم کے ڈاؤٹ تھے، شک تھے، شبہات تھے۔ اب وہ اسی کے اندر بے چین رہتا تھا، پتہ نہیں یہ باتیں میں نے لوگوں سے سن رکھی ہیں، حقیقت بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ ایک دن کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو دوران سفر اس کا جو خادم تھا اس کے ہاتھ میں ایک شاندار قسم کا لائٹ تھی جو سونے کی تھی اور اس کا ٹارچ بہت تیز تھا۔ تو دوران سفر اس نے دیکھا کہ ایک دین سیکھنے والا طالب علم ہے جو اپنا سبق یاد کر رہا ہے ایک تھوڑی سی ہلکی سی روشنی پہ۔ جب اس کو سبق بھولتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اس روشنی سے فائدہ حاصل کر کے اپنا سبق یاد کر لیتا ہے۔ پھر جب اس سے سبق بھولتا ہے تو تھوڑی سی روشنی ہے ہلکی سی، تو وہ اس پہ سبق یاد کرتا ہے۔ تو اب سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ یہ دین سیکھنے والا بچہ ہے، اس کو اتنا شوق ہے سبق یاد کرنے کا، جب بھولتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جب اس کو بھولنے پہ آتا ہے تو پھر اس ہلکی سی روشنی کی مدد سے سبق یاد کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو، میں وقت کا بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ جو میرا خادم خاص قسم کی شمع لے کر سونے کی میرے آگے چل رہا ہے، یہ اس طالب علم کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنا سبق آسانی سے یاد کر لے۔ اب اس نے بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادم کو کہا کہ آج پہلی مرتبہ میں نے دین کی اتنی تڑپ دیکھی ہے کہ یہ بچہ ہے اور اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو ہلکی سی روشنی پہ اپنا سبق یاد کر لیتا ہے، تو اس کو ضرورت ہے یہ آج سے شمع اور چراغ میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ اس طالب علم کو دے دیا۔ پھر بادشاہ سویا، مقدر جاگا، نیند آئی، خواب کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، خوب غور سے سننا۔ سلطان محمود غزنوی کی قسمت جاگی، مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، اس کو اپنے والد کے بارے میں شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کہ نہیں ہوں، تو حضور نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔
اس کے 3 شک ایک جملے میں حضور نے مٹا دیے کہ تیرا باپ سبقت گین ہے، واقعتاً جو تو نے بات سن رکھی ہے، علماء میرے دین کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، علم کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، تو تیرا باپ بھی سبقت گین ہے، واقعتاً علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ تو اب یہ اس کو کیسے اعزاز ملا؟ ایک عالم دین کی عزت کرنے کی وجہ سے، طالب علم کی، دین سیکھنے والے کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور خواجہ غریب نواز چشتیوں کے پیر، سلطان الہند، ہند کے راجہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص فاسق اور فاجر تھا، گناہوں کے اندر اس کی ساری زندگی گزری، گناہ کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے اس کو خواب کی حالت میں دیکھا تو وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا بڑا متعجب ہوا کہ یہ فاسق تھا، فاجر تھا، ساری زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزاری ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا کرم فرمایا، یہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا، بتا یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت کیسے عطا فرمائی؟ اس نے کہا، میرے پلے اور تو کوئی عمل نہیں تھا، میں تو انتہائی نکما تھا، نکھٹو تھا، بیکار تھا، کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا، فسق فجور کے اندر میں نے ساری زندگی گزاری ہے، لیکن قرآن مجید کو جب بھی میں دیکھتا اس کو چومتا بھی تھا، اس کا ادب و احترام بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادب قرآن اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ادب کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ تو یار یہ تو وہ کتاب مجید ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا فلہ عشر حسنات، جو میرا امتی اس کا ایک حرف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،